خدا کا کلام جو آج سیکھیں گے اس کا جو موضوع ہے وہ ڈیوڈ حضرت داؤد جو ہے جب وہ ہیکل میں جاتے ہیں اور ہیکل میں جا کر تو کاہن سے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ مجھے کھانے کو کچھ دے، اور کاہن جو ہے وہ انہیں وہ روٹیاں جو کہ خدا کے حضوری میں ہیں وہ دیتا ہے۔ لیکن وہ پرانا ٹاپک ختم ہو گیا۔ ہم نے ہاں جی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ تو ہم نے جو ان سے یہ جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو ہم کبھی اس کو جو ہے خدا نے ہدایت دی، خدا نے حکمت دی تو ہم اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کہنے کو یہ بہت ہی آسان سا جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ ڈیوڈ ایٹنگ آف دا شو بریڈ یا شو بریڈ بھی کہتے ہیں، اور اس بریڈ کو جو ہے جو نام ہے دا پریزنس آف گاڈ بھی کہتے ہیں، ان دا پریزنس آف گاڈ۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے مرکز رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 23 سے 26ویں آیت میں چلتے ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 23 سے 26ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام خدا جو ہے وہ ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے، اور فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ اب کلام خدا کے اندر جو سے ہے یہ مرکز رسول کی انجیل 2 باب 23 سے 26 آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریسی جو ان سے ہیں وہ مسیح خداوند کو جو ان سا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے شاگرد سبت کے دن جو ہے وہ سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور بے حرمتی وہ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جب سبت کے دن جو ہے اس کے شاگرد جو ہے کھیتوں میں سے ہو کر جا رہے ہیں اور مسیح خداوند ساتھ ہے ان کے، تو وہ کھیتوں میں بالیں توڑ کر انہیں ہاتھوں سے مسل کر جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی جب کیا اس کہتے ہیں کلام خدا سے سیکھنے کی جو ہے جستجو کی گئی، تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ مسیح کے شاگرد جو سے ہیں انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ یہ کام کرتے۔ اس کے اوپر بھی ایک جو ہے ڈیٹیل جو ہے وہ ریزننگ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، لیکن وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ فریسی جو ہے مسیح خداوند کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ تیرے شاگرد جو ہے سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں مسیح خداوند جو ہے انہیں کہتا ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ داؤد کو جب بھوک لگی تو وہ بھی کس کے ابیاتر سردار کائن کے دنوں میں ہیکل میں جاتا ہے اور نظر کی روٹیاں جو ان سے وہ اور اس کے ساتھی کھاتے ہیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو واجب نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ہم جو ان سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ مسیح خداوند بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں پڑھا، تو وہ کس حوالے کا ذکر کرتا ہے؟ وہ یہاں پہ جس حوالے کا بیان کر رہا ہے وہ پہلا سیموئیل 21ویں باب میں موجود ہے۔ تو آئے ہم پہلا سیموئیل 21ویں باب میں چلتے ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل باب 2 اور اس کی 23ویں سے 26ویں آیت کے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہم
मरकज़ 2 बाब की 25वीं आयत में जब मसीह खुदावंद जवाब देते हैं तो वहां पे वो क्या कह रहे हैं, इसने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया। अब वो ये जो कह रहे हैं फरीसियों से कि क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, तो वो किस हवाले का जिक्र कर रहे हैं, वो पहला सैमुएल 21वें बाब का जिक्र करते हैं। आए हम पहले सैमुएल 21वें बाब में चलते हैं और वहां पे कलाम खुदा को पढ़ते हैं। और कलाम में यूं मज़कूर है, पढ़ें आप में से कोई अगर। पहला सैमुएल 21वां बाब। और दाऊद नोब में अहीमेलेक काहन के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं। राइट, अब यहाँ पे आप पहली आयत आपने पढ़ी है और उसमें आपने पढ़ा और दाऊद नोब में अहीमेलेक काहिन के पास आया। आए हम दोबारा मरकज में चलते हैं और वहां पे पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है। मसीह खुदावंद कह रहे हैं, वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में, वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में। और जिस हवाले का मसीह खुदावंद ने जिक्र किया है वहां पे पहले सैमुएल 21वें बाब है और वहां पे है और दाऊद नोब में अहीमेलेक काहिन के पास आता है, जबकि मसीह खुदावंद अबियातर काहिन के दिनों का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और देखें चीज, हम मरकस रसूल के इंजील में पढ़ते हैं, वहां पे मसीह खुदावंद कह रहे हैं, जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए। पहला सैमुएल 21वें बाब में आ रहा है, और दाऊद नोब में अहीमेलेक काहिन के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है। मसीह खुदावंद अबियातर काहिन के दिनों का जिक्र करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि क्यों दाऊद और उसके साथियों, जबकि जिस हवाले का मसीह खुदावंद ने जिक्र किया है पहले सैमुएल 21वां बाब, वहां पे आपको नजर आ रहा है कि अहीमेलेक जो उस वक्त का काहिन है वो आता है, दाऊद से मिलता है और दाऊद को वो कहता है, तू अकेला क्यों है। और उसके बाद आप पढ़ रहे हैं पहली आयत में, और तेरे साथ कोई आदमी नहीं। मजीद इसको वो कंफर्म कर रहा है कि ना सिर्फ उससे वो पूछता है तू अकेला क्यों है, बल्कि उससे ये भी कह रहा है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं। जबकि मरकस रसूल की इंजील में मसीह खुदावंद जो है वो ये कह रहे हैं कि दाऊद और उसके साथियों, दो वाक्य एक ही वाक्य है। अब दूसरी आयत को हम देखते हैं, दाऊद ने अहीमेलेक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूं और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो, सो मैंने जवानों को फलानी फलानी जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे हां क्या है, मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिद्दे या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे हां आम रोटियां तो नहीं पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ते कि वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो यह है कि 3 दिन से, कितने दिन से, 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफर है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज तो जरूर ही वो बर्तन पाक होंगे। 6ठी आयत में आप देखिएगा, तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी क्योंकि और रोटी वहां नहीं थी, फक्त नजर की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके उस दिन जब उठाई जाए गर्म रोटी रखी जाए। अब यहां पे आप पढ़ रहे हैं कि जो काहिन है वो अहीमेलेक है और दाऊद अकेला है, और काहिन उससे पूछता है और काहिन जो उनसे कहता है
کہ تو کیوں اکیلا ہے؟ اور داؤد اس کا جواب دیتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے کسی کام سے، کوئی خاص کام ہے، بھیجا ہے، اور اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ یہ کام کسی بھی شخص تک، یہ راز کسی کو نہیں پہنچانا، تو میرے جوان فلاں فلاں جگہ میں موجود ہیں۔ کیونکہ داؤد بادشاہ کا خاص بندہ تھا اور اس کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کی ایک جو اس کے محافظ اور اس کے سپاہی، ان کی فوج موجود رہتی تھی، اور اسی لیے کاہن ڈرتا اور کانپتا لکھا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تو آج کیوں اکیلا ہے؟ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاہن اسے مقدس روٹی دیتا ہے، کیونکہ اور کوئی روٹی وہاں میں موجود نہیں ہے، اور جون سی ہے وہ روٹی جو ہے اوبویسلی وہ نظر کی روٹی ہے، لیکن وہ نظر کی روٹی ہفتے کے بعد اٹھا لی جاتی تھی، 12 روٹیاں ہوتی تھیں، اور وہ جون سی ہے داؤد کو جو ہے 5 روٹیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ وہ روٹیاں کتنی دیر کے لیے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ مرکز رسول کی انجیل میں پھر دوبارہ جائیں تو وہاں پہ مسیح خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کی ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے تھے، بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتر صدارگن کے دن میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں۔ اب یہاں پہ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ داؤد اور اس کے ساتھی ہیکل میں گئے ہیں ابیاتر کاہن کے دنوں کے میں، اور اس سے روٹیاں طلب کی ہیں، اور ابیاتر کاہن کے دنوں میں کاہن نے جو ہے وہ انہیں نظر کی روٹیاں دی ہیں، اور انہوں نے ان نظر کی روٹیوں کو جن کو کھانا کاہن کے سوا کسی اور کو مناسب نہیں تھا، کہاں پہ کھائی ہیں؟ ہیکل میں۔ جبکہ جب آپ پہلا سیمیول 21ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اخی ملک جو ہے وہ کاہن ہے، داؤد اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے تو اکیلا کیوں ہے؟ داؤد اسے جواب دیتا ہے کہ میں اکیلا کیوں ہوں، اور وہ اسے نظر کی روٹیاں دیتا ہے، اور وہ جو نظر کی روٹیاں ہیں وہ داؤد کو دی جاتی ہیں اس کے زادے راہ کے لیے، اس کے زادے راہ کے لیے۔ زادے راہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سفر کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روٹیاں ہیکل کے اندر نہیں کھائی گئیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روٹی اس نے ان میں سے ایک آدھی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، لیکن بظاہر زادے راہ کے لیے بھی دی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسے سفر کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ اب ہم آگے تھوڑا سا اور چلتے ہیں، ہم پہلے سیمیول 21ویں باب میں 7ویں آیت میں آتے ہیں، اور وہاں اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداوند کے آگے رکا ہوا تھا، اور اس کا نام ادومی دوئک تھا، جو ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا۔ پھر داؤد نے اخی ملک سے پوچھا کہ یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں؟ کیونکہ اپنی تلوار، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا، کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی۔ پس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے الا کی وادی میں قتل کیا، کپڑے میں لپٹی ہوئی اور فود کے پیچھے رکھی ہے، اگر تو اس سے لینا چاہتا ہے تو لے لے، اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں۔ داؤد نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہی مجھے دے دے۔ اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ اکوس کے پاس چلا گیا۔ اب یہاں پہ آپ ایک چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ کلام خدا کے اندر بظاہر اختلافات موجود ہیں۔ یہ کہنے کو بڑا آسان سا ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ ہم کلام خدا کو، اور ہم کلام خدا پہ بڑی آسانی سے کمنٹس کر دیتے ہیں،
उसकी हिकमत को लिए बगैर, उसे सीखे बगैर हम अपने कमेंट्स जो हैं बड़ी आसानी से उसके ऊपर कलाम पे दे देते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपके ज़हनों में 100 किस्म के अब सवालात उठ गए हैं। यहां पे अगर आप देखें कि हज़रत दाऊद का बिहेवियर जो उनसे आपके सामने आया है, 3 चीजें जो उनसी हैं आपको जो है इस स्क्रिप्चर के अंदर नजर आती हैं। दाऊद झूठ बोलता है। जब उससे पूछा जाता है तू अकेला क्यों है, तो वो गलत बयानी से काम लेता है। यह आपने पहला सैमुएल 21वां बाब 2 आयत में देखा। फिर वो जब हम इसी बाब की 10 से 15वीं आयत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां से वो भागता है साउल के डर से और फिलिस्ती सरदार के यहां जाके पनाह लेता है, जिनके बड़े जंगजू को उसने शिकस्त दी थी। और तीसरी चीज आपने इसके अंदर देखी 9वीं आयत के अंदर कि जब काहिन उससे बताता है कि फूद में तलवार है किसकी, जाति जूलियत की, तो वो फूद की बजाय तलवार को चूज करता है। अब फूद एक ऐसा लिबास है जो काहिन का लिबास है, जो कहानत के लिए दिया जाता है। वो उसको रद्द करता है और तलवार को हासिल करता है। तो यहां पे इस वाले के अंदर आप 3 चीजें दाऊद के बारे में सीखते हैं कि वो गलत बयानी से काम ले रहा है, वो खुदा से खौफ खाने के बजाय और खुदा से मदद तलब करने के बजाय साउल से खौफ खाता है और फिलिस्तियों से मदद तलब करता है और अफूद को रद्द करता है और तलवार पर भरोसा करता है। ये हमसे जो है सवाल जो है आज कलाम पूछता है कि हम कलाम को कितना समझते हैं। कलाम पे तो हम बड़े आसानी से राय दे देते हैं। हर शख्स उठ के जो है एकदम से हाथ खड़ा करके कि कहीं दूसरा ना उससे पहले बयान दे दे, अपनी राय फौरन देता है। लेकिन एक भी शख्स खुदा की हिकमत को हासिल करने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। हम यहां पे आज इस कलाम के अंदर जो सीखेंगे, जो हमने अभी दोनों हवाले पढ़े हैं, उसमें हमें बज़ाहिर फिर से जो आपने सीखने की जरूरत है, कलाम खुदा के अंदर तकरार नहीं। ये हमारे इल्म की जो है वो कामिलवी होती है, ये हमारा नाकिस इल्म होता है। ये खुदा की तरफ से हिकमत नहीं मिली होती हमें, जिस बिना पर जो उनसे हम ये समझते हैं कि कलाम खुदा के अंदर कोई किसी किस्म की गलती है। हम इसको आज सीखेंगे। अब पहली चीज जो है, मसीह खुदावन मरकज रसूल जो है रूह की मार्फत लिखता है। अगर आप इसे देखें तो मती रसूल ने भी इसको लिखा है और लूका रसूल ने भी लिखा है, लेकिन उन्होंने अबियातर काहिन के दिनों का जिक्र नहीं किया। मरकज रसूल इसको बयान करता है, लेकिन हर सहीफा खुदा के रूह की हिदायत से लिखा गया है। ठीक है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मरकज ने गलत लिखा है। रूह की हिदायत ने उससे जो कुछ बताया उसने वो अल्फाज तहरीर किए हैं। अब हम इन अल्फाजों को सीखेंगे कलाम के अंदर से। कलाम पर जब भी कोई सवाल किया जाएगा, चाहे वो कलाम को पढ़ने वाला या कोई गैर मानने वाला उस पर कोई सवाल उठाएगा, तो कलाम उसका खुद जवाब देगा। हम इसको जब सीखते हैं पहले हिस्से को, जहां पे हम पढ़ते हैं मरकज रसूल की इंजील 2 बाब उसकी 26वीं आयत में
کہ کیوں کر داؤد ابیاتر کاہن کے دنوں میں, ان دا ڈیز آف ابیاتر دا ہائی پریسٹ, یہ ذہن میں رکھیے گا اس کو, یہ جو ورڈز ہیں ان دا ڈیز آف ابیاتر دا ہائی پریسٹ, ٹھیک ہے, ابیاتر کاہن کے دنوں میں. جب آپ پہلا سیموئیل کو پڑھتے ہیں 21ویں باب کو, تو اخی ملک کاہن کے پاس وہ آتا ہے. اخی ملک کاہن کے دنوں میں نہیں, اخی ملک کاہن کے پاس آ رہا ہے, رائٹ. اب اس کے لیے ہم اس کو پڑھنے کے لیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, ہم نے ابھی تک یہ سیکھا ہے کہ 3 ہمیں مین اس کے اندر ڈفرینسز نظر آتے ہیں ظاہر. کلام خدا جو ان سے ہے, مسیح خداوند جب بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو بارہا دفعہ انہوں نے اس کے اسپرچل انٹینٹس کو بیان کیا ہے. آپ نے بارہا دفعہ دیکھا ہوگا مسیح خداوند نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں. اب ہم جب روٹی کو لیتے ہیں تو عام انسان کہتا ہے کہ آپ کیسے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں, کیسے اس کا خون پی سکتے ہیں. وہ کہتا ہے جب تک تم میرا گوشت نہ کھاؤ میرا خون نہ پیو, آپ کیسے جو ہے ایک انسان کا گوشت کھا سکتے ہیں, کیسے ایک انسان کا خون پی سکتے ہیں. لیکن مسیح خداوند کہتا ہے, مسیح خداوند کہتا ہے میں دروازہ ہوں. کیسے آپ اس کے اندر سے داخل ہو سکتے ہیں؟ دروازے سے تو آپ داخل ہو سکتے ہیں, آپ کے فوراً ذہن میں آئے گا. تو مسیح خداوند نے بارہا دفعہ جب کلام مقدس کو بیان کیا, اور یہی اس کا مقصد تھا آنے کا کہ وہ گلوریفائی کرے گا. وہ کلام جو خدا کا کلام ہے, جو اس نے اپنے بندوں کو دیا, اس کو وہ سکھائے گا, سمجھائے گا خدائی طریقے سے, تاکہ اس کی سمجھ جو ہے ہم تک بہتر طور پر پہنچے. بارہا دفعہ ہم دیکھتے ہیں, ہم ابیاتر کی بظاہر جو کلام کے اندر ہمارے ذہن میں ایک سوال چبھ رہا ہے کہ مرکز رسول کی انجیل ابیاتر کاہن کے دنوں کا ذکر کرتی ہے, جبکہ سیموئیل پہلا سیموئیل 21واں باب پہلی آیت اخی ملک جو ہے جو کاہن ہے اس کا بیان کرتی ہے. تو یہ دونوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کی جو ہے ایک توجیہ پیش کرنے کے لیے ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھیں گے کہ کلام خدا کے اندر جو ہے پرانے عہد نامے کے اندر ناموں کو انٹرچینج کیا جاتا تھا. اور یہ ہم کیسے جو ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دوسرا سیموئیل 8واں باب اس کی پہلے 17ویں آیت میں آتے ہیں. ایک دوسرا سیموئیل 8واں باب 17ویں آیت, اور اس کی 17ویں آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ سولہویں آیت سے پڑھیں. اور زرویا کا بیٹا یوآب لشکر کا سردار تھا, اور اخیلود کا بیٹا یہوشپت مورخ تھا, اور اختوب کا بیٹا صدوق اور ابیاتر کا بیٹا اخیملک کاہن تھے. تو اخیتوب کا بیٹا صدوق اور ابیاتر کا بیٹا کون ہے؟ یعنی کہ یہ کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے
کہ جو ابیاتر ہے اس کا باپ ہے. اس کا بیٹا کون ہے؟ اخی ملک ہے. جبکہ اخی ملک ابیاتر کا باپ ہے. جبکہ اخی ملک، یہاں پہ آپ دوسرے سیمیول 2 باب اس کی 8ویں آیت 16ویں اور 17ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ ابیاتر جو ہے اخی ملک کا باپ ہے، جبکہ اخی ملک جو ہے وہ ابیاتر کا باپ ہے. یہ ہم پہلے سیمیول میں جا کے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم صرف اس حوالے کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور اخیتوب کا بیٹا صدوق اور ابیاتر کا بیٹا اخی ملک کاہن تھے. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ اور بیٹے کا دونوں نام ابھی اکثر. جی میں یہ چیز بیان کرنے لگا. کیا لکھا ہوا ہے انگلش کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کنگ جیمز ورژن میں تو وہاں پہ لکھا ہے 7ویں آیت میں اینڈ زدوک the son of Ahitub and Ahimelech the son of Abiathar. Ahimelech the son of Abiathar were the priests. ٹھیک ہے جی، رائٹ. اب ایک حوالہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے. اب ہم ایک اور حوالے میں چلتے ہیں اور وہ ہے فرسٹ کرونیکلز 18:16، پہلا تواریخ 18واں باب 16ویں آیت. پہلا تواریخ 18واں باب اور اس کی 16ویں آیت. تو وہاں پہ کلام آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اور صدوق بن اخیتوب اور ابی ملک بن ابیاتر کاہن تھے. پہلا تواریخ سلاطین نہیں، تواریخ، پہلا تواریخ 18 باب اس کی 16ویں آیت سیم وہی جو ہے چیز بیان کر رہی ہے. اور صدوق بن اخیتوب اور ابی ملک اخی ملک بن ابیاتر کاہن. رائٹ جی، یہ فرسٹ کرونیکل 18:16 اینڈ زدوک the son of Ahitub and Abimelech the son of Abiathar were the priests. رائٹ جی. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے جب پہلا سیمیول 21ویں باب میں ہم آئیں گے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے جو 2 حوالے ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا سیمیول 8:17 میں اور پہلا تواریخ 8:16 کے اندر، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیم انٹرچینج کیے گئے ہیں. اور یہ ایک طریقہ تھا انٹرچینج کرنے کا، آپ بائبل کلام کے اندر دیکھتے ہیں. اسی طرح جو ان سے اب آپ پہلا سیمیول میں آ جائیں اور اس کے 14واں باب پہلے آپ نے پڑھا ہے اخیتوب کس کا باپ ہے؟ ابیاتر کا. اور ابیاتر کس کا باپ ہے؟ اخی ملک کا. جو پہلے حوالے آپ نے دیکھے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. دونوں میں تو ایک ہی چیز ہے نا، جی، ابیاتر جو ہے اس کا باپ ہے. ابیاتر باپ ہے. ابیاتر ہائی پریسٹ تھا، اہیملک واز جسٹ اے پریسٹ. نو کیونکہ اس میں لکھا نا کہ ہائی پریسٹ، مارک میں لکھا ہوا ہے کہ ابیاتر واز ہائی پریسٹ. نہیں وہ بھی ہم ابھی ہم دیکھتے ہیں. دونوں ہائی پریسٹ تھے. اس کو بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے. دونوں کے دونوں ہائی پریسٹ ہیں. اور داؤد جو ہے اخی ملک کے پاس جا رہا ہے. پہلا سیمیول جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اخی ملک کے پاس جا رہا ہے اور اخی ملک اس وقت کا کاہن ہے اور اس سے وہ جو ان سے وہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اخی ملک جو ہے ہی از دا ہائی پریسٹ. ٹھیک ہے، ابیاتر جو ان سے ہے وہ اس کا بیٹا ہے. پہلے سیمیول میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آئے گا ابیاتر اخی ملک کا بیٹا ہے. ہم اس کو پڑھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن میں نے اسی لیے آپ کو ابھی
انٹرچینج نیمز میں جانے کے لیے آپ کو بتایا، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اخی ملک کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ابیاتر کا بیٹا ہے. نہیں، جب آپ یہ بن مشکل لگا نہیں دیں ہے. تو ہاں کہ جیسے کہ بن لگا دے تو اس کا مطلب بیٹا ہے اس کا. جی ابھی آپ نے جو 2 حوالے صرف پڑھے ہیں اس میں ابیاتر باپ ہے اور اخی ملک بیٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آئیں پہلا سیموئیل، اور اس ابیاتر کا باپ کون ہے؟ اخیتوب. اخیتوب. ٹھیک ہے. اب پہلا سیموئیل 14 باب اس کی 30 آیت میں. زدوق جو ہے وہ اہیتوب کا بیٹا ہے. اب دو لوگوں کی بات ہوگی، 2 پریسٹ کی بات صدوق ہوگی. اس کا ہے، اس کے بعد صدوق کا باپ اخیتوب ہے. ہاں، اور امیلک جو ہے وہ بیٹا ہے ابیاتر کا. 2 پریسٹ کی بات بتا رہے ہیں، اور دونوں کے یہ اخیتوب بھی جو انس ہے نا، یہ اس کا باپ ہے. یہ جب آپ اس کا آپ پڑھیں، اب پہلا سیموئیل 14:3 میں آئیں. ابھی آپ نے زدوق پڑھا، ابھی ایک اور اس کا سن آ رہا ہے اخیتوب کا. پہلا سیموئیل 14:3. ان لوگوں کے درمیان اخیا نام آدمی تھا، وہ کاہن کا چوکا پہنے تھا. اخیا یکبوت کے بھائی اخیتوب کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے. ایک اور اس کا بیٹا آ گیا. ٹھیک ہے. اور یکبوت فنحاس کا بیٹا تھا. فنحاس ایلی کا بیٹا تھا. ایلی شیلا میں کاہن تھا. ان لوگوں نے نہیں جانا کہ یونتن وہاں سے پہلے ہی نکل گیا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اخیتوب ہے، یہ اخیتوب جو ان سے ہے اس کا ایک اور بھی بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ 22ویں باب میں آئیں اور اس کی 20ویں آیت کا مطالعہ کریں. پہلا سیموئیل 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت. پہلا سیموئیل 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت کا مطالعہ کریں. تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اور اخیتوب کے بیٹے اخی ملک، اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام ابیاتر. انڈرسٹینڈ؟ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اخیتوب اور اس کا بیٹا اخی ملک اور اس کا بیٹا ابیاتر. جبکہ پہلے آپ نے دیکھا حوالوں کے اندر وہاں پہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ دونوں اس کے باپ اور بیٹے دونوں کا نام رکھ دیتے ہیں. جی بالکل جی بالکل جی بالکل. تو اسی لیے جو مرکز رسول جو ورڈ یوز کرتا ہے وہ یوز کر رہا ہے مسیح خداوند نے جب کہا ابیاتر کاہن کے دنوں میں. اور جب پہلا سیموئیل جو انس ہے اس میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اخی ملک کاہن صرف ورڈ یوز ہوتا ہے کہ دنوں کا یوز نہیں ہوتا. اب مسیح خداوند کیوں جو انسا ہے وہ یہ یوز کرتا ہے کہ دنوں میں، ابیاتر کاہن کے دنوں میں وہ کیوں ورڈ یوز کرتا ہے؟ دا ریزن اس کو ہم آگے چل کے بھی تھوڑی دیر میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی طریقے سے ایک تو یہ حوالے میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان سے اخیتوب اخی ملک کا فادر ہے، اور اخی ملک کس کا فادر ہے؟ ابیاتر کا فادر ہے. اور یہ آپ پہلا سیموئیل 22 آیت میں دیکھتے ہیں. اسی طرح جو ان سے آپ جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے مزید جو ہے اس کو سیکھتے ہیں. اب ہم اس کے اندر جو ان سے وہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جب یہ الفاظ بولتے ہیں کہ ابیاتر کاہن کے دنوں میں، ان دا ڈیز آف ابیاتر دا ہائی پریسٹ،
in the days of Abiathar the high priest. अब ये क्यों जो उनसे मसीह खुदावन ने ये ऐसे अल्फाज बोले हैं, जबकि पहले सैमुअल में जो है बड़े वजाहत से है कि अखी मलिक है जिसके पास जो है जो उस वक्त का सरदार कायन है, उसके पास दाऊद जाता है। और ये आप पहला सैमुअल 21वें बाब पहली आयत के अंदर इसको पढ़ते हैं। जब आप इसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कलाम खुदा के अंदर जो सा है नामों को इंटरचेंज किया जाता था। और इसके साथ एक और चीज भी जो सी है वो पढ़ने आपको समझने के लिए जरूरी है कि एक ही वक्त में जो है जो काहिन होते थे वो एक काहिन नहीं होता था, एक काहिन नहीं होता था, बल्कि एक ग्रोह होता था काहिनों का, और सबको काहिन कहा जाता था। और हम आगे चल के अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि वहां पे कितने काहिन मौजूद थे उस वक्त। अखी मलिक जब सरदार काहिन था तो उस वक्त हैकल के अंदर 86 काहिन मौजूद थे, 2 या 4 या 10 नहीं, कितने मौजूद थे? 86 काहिन मौजूद थे। और ये आपको कहां पे ये मिलता है? आप मेरे साथ पहला सैमुअल 22वें बाब की 18वीं आयत में आए। पहला सैमुअल 22वां बाब उसकी 18वीं आयत में। तब बादशाह ने दोएक से कहा कि तू मुड़ और इन काहिनों पर हमला कर। सो अदूमी दोएक ने मुड़कर काहिनों पर हमला किया और उस दिन उसने 85 आदमी जो कतान के फूद पहने थे कत्ल किए। और फूद किसको पहनाया जाता था? काहिन को। तो कितने उसने काहिन मार दिए उस दिन? सिर्फ अखी मलिक समेत। इस वाक़े के बाद कि उसने दाऊद को पनाह दी, दाऊद को जो है उसने तलवार दी, दाऊद को उसने नजर की रोटियां दी, साउल बादशाह क्या हुक्म अब दे रहा है कि उन तमाम काहिनों को कत्ल कर दे। और तमाम के तमाम काहिन जो से हैं सिवाय एक काहिन के, और उसका नाम था अबियातर काहिन जो बच निकला। टोटल 86 काहिन थे उस वक्त मौजूद। कलाम खुदा बता रहा है 85 काहिनों को कत्ल कर दिया गया। और अगली आयत में आप क्या पढ़ते हैं? और अखीतूब के बेटे अखी मलिक के बेटों में से एक जिसका नाम अबियातर था बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तो टोटल कितने काहिन थे उस टाइम पे? 86 काहिन थे। 85 काहिनों को मार दिया जाता है। और आप फिर देख रहे हैं कि अखी मलिक का बेटा अबियातर जो है वो बच निकलता है और कहां जाता है? दाऊद के पास जाता है। इसलिए इसके दिनों का जिक्र। और अबियातर ने दाऊद को खबर दी कि साउल ने खुदाउन के काहिनों को कत्ल कर डाला है। दाऊद ने अबियातर से कहा, मैं उसी दिन जब अदूमी दोइक वहां मिला जान गया था कि वो जरूर साउल को खबर देगा। तेरे बाप के सारे घराने के मारे जाने का बाइस मैं हूं। दाऊद भी कंफर्म कर रहा है कि मलिक अबियातर का बाप है। सो तू मेरे साथ रह और मत डर। जो तेरी जान का खां है वो मेरी जान का खां है, सो तू मेरे साथ सलामत रहेगा। तो ये दिस इज द रीजन कि दाऊद बादशाह जब बनता है, अभी वो बादशाह नहीं है, दाऊद बादशाह जब बनता है तो उस वक्त अबियातर जो उनसे है हैकल का, क्योंकि बाकी सारे काहिन जो है मार दिए गए थे, इसलिए मसीह खुदावन ये अल्फाज बोलते हैं अबियातर काहिन के दिनों में, क्योंकि अबियातर भी उस वक्त काहिन था। और एक और चीज इसके अंदर जो उनसे है हमें सीखने की जरूरत है। एक क्वेश्चन है आपके के लिए, क्या
ایک ہی وقت میں کلام خدا یہ سکھاتا ہے کہ ایک ہی سردار کائن ہوگا یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. سردار کائن تو آئی ایک ہی ہوتا ہے ایک ٹائم میں. اور یہ ہے وہ سوال جو پھر سے میں دہراؤں گا کہ ہمیں کلام میں خدا کا کتنا علم ہے. ہم اس کے اوپر رائے ضرور دیتے ہیں لیکن اس کا علم نہیں رکھتے. اس سوال کا جواب لینے سے پہلے آئے ہم دیکھیں کہ کاہن کہا کس کو جاتا تھا. ہم احبار کی کتاب 21واں باب اس کی 10ویں آیت میں آتے ہیں. احبار کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 10ویں آیت. کلام خدا یوں سکھاتا ہے، اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے. یہ اس کے ایٹریبیوٹس تھے کہ یہ سردار کائن کا ایٹریبیوٹ ہوگا کہ اس کو مسح کیا جائے گا، اس کے سر پر تیل ڈالا جائے گا اور اس کو پاک لباس جو ہے وہ زیب تن کرایا جائے گا، اور اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے پیراہن کو چاک نہ کرے، اپنے کپڑے نہ پھاڑے. تو یہ ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سردار کاہن کیسا ہوگا. آئے ہم پہلا سیموئیل 22ویں باب کی 18ویں آیت میں دوبارہ چلیں. پہلا سیموئیل 22واں باب اس کی 18ویں آیت میں دوبارہ چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جن کو مارا جا رہا ہے ان کے حلیے کیا تھے. تب بادشاہ نے دوئگ سے کہا کہ تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر. سو دومی دوئگ نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا اور اس نے اس دن 85 آدمی جو کتان کے فود پہنے تھے قتل کیے. سردار کاہن کے لیے کیا ضروری تھا کہ اس کے سر پر تیل ڈالا جائے اور اسے پاک لباس پہنایا جائے اور اپنے بال وہ بکھرنے نہ دے اور اپنے پاک لباس، کیونکہ پاک لباس ہے، اسے چاک نہ کرے. اور ہم پہلا سیموئیل 22 باب اس کی 18ویں آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کو قتل کیا گیا 85 لوگ، وہ تمام کے تمام کو مسح کیا گیا تھا، ان کے سروں پہ تیل ڈالا گیا تھا، ان کو کتان کے فود پہنائے گئے تھے. تو بائبل مقدس کے مطابق وہ سارے کے سارے سردار کاہن کہلاتے تھے. اب اس کو ہم کس طریقے سے مزید جو ہے سیکھتے ہیں. لوکا 3:2 آیت میں آئے. یہ آپ کی جو ہے آسان آیت ہے. لوکا 3:2 آیت میں آئے. تو سردار کا ہے جس نے اپنا جی وہ آ رہے ہیں. جی منع کیا گیا تھا نا نہیں کرنا آپ نے، تو پھر وہ اس نے سردار کا ہے تو نہ ٹھہرا، بے حرمتی کی اس نے. جی لوکا 3 باب اس کی دوسری آیت پڑھیں پلیز. مشکل ہے. اور حنا اور کائفہ سردار کاہن تھے. اور حنا اور کائفہ سردار کاہن تھے. کتنے سردار کاہن ایک ہی وقت میں؟ تو کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی سردار کاہن. ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھ لی کہ ڈیفینیشن کیا ہے کلام خدا کے مطابق. ہم نے یہ بھی پڑھ لیا
मजीद कलाम खुदा के अंदर से कि एक ही वक्त में 2 सरदार का। ठीक है, और यहां पे जौन सा है कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है कि मसीह खुदावन जौन सा है, जब वो ये जिक्र करते हैं कि इन द डेज ऑफ अबियातर द हाई प्रीस्ट, तो ये भी एक वजह थी। हाँ, लेकिन इसकी तो दिनों का मतलब कि बहुत इसने इतने कत्ल कर दिए कायन का, और इसके नाम से रिजेंबल हो गया ये वाकया कि एक वो बचा था और बाकी सारे मतलब के कत्ल किए गए थे। मसीह खुदावन जो बात उन्होंने 12 मौकों पे जो हमने अभी सीखे कि मैं दरवाजा हूं, जो कि मेरा गोश्त और खून जो है, जो मेरा गोश्त खाता और खून पीता है वो हमेशा जिंदगी हासिल करेगा। 12 दफा मसीह खुदावन जो उनसे हैं वो स्पिरिचुअल इंटेंट उसकी देते हैं, वो लिटरल इंटेंट नहीं देते। लेकिन हम जब कलाम खुदा को अपनी समझ के मुताबिक सीखने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लिटरल इंटेंट को जो है, उसके लफ्जी मानों को जो है वो लेते हैं, ना कि उसके स्पिरिचुअल इंटेंट को, उसके रूहानी मानों को। और इसी वजह से जब ये अबियातर और खीम मलिक का जिक्र आता है तो बज़ाहिर जब हम उसे लिटरली लेते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब उसके स्पिरिचुअल इंटेंट में आते हैं तो हमें कलाम जो उनसे है वो सिखाता है। अब इसके अंदर एक और जो उनसे है, क्योंकि हमने 3 जो उनसे इसके अंदर से चीजें सीखनी है। एक और चीज इसके अंदर है, मसीह खुदावन मत्ती रसूल की इंजील 12 बाब 30 आयत 3 आयत, मरकस रसूल की इंजील 2 बाब 25वीं आयत, तो लूका रसूल की इंजील 6 बाब 3 आयत में जो है सीखे हैं। चले हम लूका हमने निकाला हुआ लूका रसूल की इंजील उसके 6 बाब की 30 आयत को पढ़ लेते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे क्या कलाम खुदा सिखा रहा है। ये वही वाकया लूका भी बयान कर रहा है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उन्होंने क्या किया। अब यहाँ पे जिस तरह मरकस में आपने देखा, मरकस 2 बाब उसकी 25वीं आयत में, वहां पे आप देखते हैं कि दाऊद और उसके साथियों का जिक्र है। आपने लूका रसूल की इंजील में भी देख लिया, यहां पे भी दाऊद और उसके साथियों का जिक्र है। जबकि पहला सैमुएल में जब आप जाते हैं तो अब खीम मलिक उससे कहता है तू अकेला क्यों है, वो डरता है। जबकि कलाम खुदा यहां पे हमें सिखा रहा है कि उसके साथी भी हैं। और मसीह खुदावन ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो सब भूखे थे और उन्होंने क्या किया, वो क्यों कर खुदा के घर में गया। हम देखते हैं कि खुदा के घर में आता है और नजर की रोटियां लेकर खाएं जिनको खाना कायनों के सिवा और किसी को रुआ नहीं, और अपने साथियों को भी दी। अब यहां पे मसीह खुदावन वही वाकया लूका रसूल भी जो है बयान कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो जब हम यहां पे हमने अबियातर और खीम मलिक को तो देख लिया, अब हम यहां पे इसको देखेंगे कि किस तरीके से जो उनसे है कलाम खुदा में सिखाएगा कि खीम मलिक उसे कह रहे तू अकेला है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं पहले सैमुएल के अंदर कि उसे 5 रोटियां देता है। हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे कि वो 5 रोटियां जो उनसे है वो एक आदमी के लिए कितने दिन की खुराक है, क्योंकि वो नजर की रोटी आम रोटी नहीं है। आम रोटी तो 5 रोटियां हो सकता है आप एक दिन में 5 रोटियां खा लें 3 टाइमों में, लेकिन वो 5 रोटियां जो नजर की रोटियां थी वो कितनी जो उनसी बनती है कलाम के अंदर। अब हम यहां पे ये देखेंगे, हमारे पास 2 सवाल जो उभरते हैं कि वो जो मसीह खुदावंद जिक्र कर रहे हैं उसके कंपेनियंस का, उसके साथियों का, वो कौन है, और क्या इसको कलाम खुदा के अंदर से साबित किया जा सकता है कि मसीह खुदावंद उसके साथियों का भी जिक्र कर रहे हैं, वो साथी कौन है, और क्या इसको जो उनसे लाइट ऑन कर देंगे, और क्या इसको जो उनसे हम कलाम खुदा के अंदर से इसकी वजाहत पेश कर सकते हैं। हम सीखते हैं कि पहला सैमुएल 21वें बाब उसकी पहली आयत हमें बड़े वजाहत से बयान करती है। खीम मलिक जब उसके पास जाता है तो कहता है कि तू अकेला क्यों है और तेरे साथ कोई क्यों नहीं है।
اور دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اس لیے نہیں ہے میرے ساتھ کیونکہ بادشاہ نے مجھے ایک خاص کام جو ہے اس کے لیے کہا ہے. داؤد جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, اور بتایا ہے کہ کوئی شخص نہ اسے جانے, اور اس وجہ سے میں نے اپنے ساتھیوں کو, جن ساتھیوں کا مسیح خداوند ذکر کر رہے ہیں, داؤد کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو فلاں فلاں جگہ پر چھپا دیا. ٹھیک ہے, لیکن کلام سے ہمیں جو ان سے ہے وہ نظر آتا ہے کہ داؤد اکیلا ہے. جس واقعہ کا مسیح خداوند ذکر کر رہے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ داؤد اکیلا ہے. اور پھر جو ان سے مسیح خداوند یہ کہتے ہیں کہ وہ داخل ہوتے ہیں خدا کے گھر میں, اور خدا کے گھر میں داخل ہو کر وہاں پہ نظر کی روٹیاں جن کو کسی اور کے سوا کھانا, کاہنوں کے سوا کھانا جائز نہیں تھا, وہ کھاتے ہیں. اب ایک اور سوال جنم ہو گیا کہ کیا واقعی حضرت داؤد جو ہے جب جاتے ہیں وہ اور اس کے ساتھی اس نظر کی روٹی کو خدا کی حضوری میں کھاتے ہیں؟ ہیکل کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے. ہیکل کے اندر کھانا ان کو الاؤڈ تھا, ویسے تو کھانا الاؤڈ ہی نہیں تھا. جی, وہ لکھا ہے کہ جن کو کھانا کاہن کے سوا کسی اور کو اجازت نہیں ہے. رائٹ, ہم اس کو دیکھتے ہیں, ایک اور چیز سے دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ان سے ہے وہ روٹیاں ہیکل کے اندر نہیں کھاتا. پہلا سیموئیل 22 باب اس کی 10ویں آیت میں آئے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. پہلا سیموئیل 22 باب اس کی 10ویں آیت کیا آپ کو بتاتی ہے؟ اور اس نے اس کے لیے خداوند سے سوال کیا اور اسے زیادہ راہ دیا. اسے کیا دیا؟ زیادہ راہ. زیادہ راہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفر کے لیے. اور فلسطی جولیت کی تلوار دی. اسے وہ روٹیاں بھی دی ہیں اور تلوار بھی دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے تھوڑی سی کھوائی ہو وہاں پر. یہ کلام سے ہم اس کو نہ ہی بتانا مشکل ہے, لیکن کلام ہمیں یہ ضرور بتا رہا ہے کہ وہ اس کو زیادہ راہ کے لیے دی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب جب کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ زیادہ راہ کے لیے دی گئی ہیں, اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو زیادہ راہ کے لیے اسے روٹیاں دی گئی ہیں, 5 روٹیاں, وہ ایک شخص کے کتنے دنوں کی خوراک ہے؟ ہماری عام طور پہ 5 روٹیاں, اگر آپ گاؤں میں ہیں تو شاید گاؤں میں روٹی میرے خیال میں بڑی بنتی ہے, اور شہروں میں شاید روٹی چھوٹی بنتی ہے. نوٹ شور اس کا لاجک کیا ہے کہ گاؤں میں بڑی روٹی ہوتی ہے اور شہروں میں چھوٹی روٹی ہوتی ہے. شاید شہروں میں جو توا ہے وہ اس کی پلیٹ جو ہاٹ پلیٹ ہے وہ چھوٹی ہے, اور شاید گاؤں میں جو ان سے ہے جو ہے وہ بڑی ہے. تو شاید یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. there could be many reasons. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے, کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے اخبار 24 باب اس کی 5ویں آیت میں کہ 12 روٹیاں ہوتی تھیں, اور 12 روٹیاں جو ایک روٹی ہوتی تھی وہ جو ہے 24 باب 5ویں آیت کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو ذرا بہتر طور پہ سمجھا جائے. اخبار کی کتاب 24واں باب اس کی 5ویں آیت, کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج اسے ختم کر دیں, لیکن اخبار 24واں باب اس کی 5ویں آیت. تو ہم دیکھتے ہیں کلام خدا بتاتا ہے, اور تو میدا لے کر 12 گردے پکانا, اور ہر ایک گردہ میں ایفا کے 2
दहाई हिस्सा के बराबर मैदा हो। जो एफा है उसका 2/2 हिस्सा 2/10 ऑफ एफा होना चाहिए। जो एक रोटी है वो उसकी, इंग्लिश में वो किलोग्राम में लिखा होता है। हाँ जी, वहाँ क्या जो होता है? वो मैं बता दूंगा अभी। किलोग्राम में नहीं, इस बाइबल में नहीं किलोग्राम में लिखा। जो रोटी है एक, वो जो बनाई जाएगी वो एक एफा के 2/2 हिस्सा के बराबर होगी। ठीक हो गया जी। अब हम एफा को देखते हैं तो वो खरूज की किताब 16वां बाब उसकी 36वीं आयत बताती है कि एक ओमर जो है वो एफा का 10वां हिस्सा है। इसका मतलब है जो एक ओमर है, एक और यूनिट कलाम खुदा बताता है, एक ओमर एफा का 10वां हिस्सा है। और जो रोटी आपको बनानी है वो एफा के 2/10 है। इसका मतलब है वो 2 ओमर हो गई। मैथ्स आप सबके बहुत अच्छे होंगे। सिंपल सी इक्वेशन है कि एफा का 2 हिस्से और ओमर एफा का 1 हिस्सा, तो एक रोटी 2 ओमर के बराबर हुई। और एक ओमर जो है वो कलाम खुदा के मुताबिक हर शख्स की खुराक ठहराई गई थी जब मन बरसाया जाता था। ठीक है, जब मन बरसाया जाता था, खरूज 16:16 में आप पढ़ते हैं, तो एक ओमर जोन्स है वो एक शख्स की डेली खुराक ठहराई गई थी। इसका मतलब है कि एक रोटी जोन्सी है वो एक शख्स के लिए 2 दिन की खुराक है। तो 5 रोटियां जोन्सी हैं, अब आपका मैथ्स बहुत स्पीड से आएगा कि 5 रोटियां एक बंदे के लिए कितने दिन के लिए होगी? 10 दिन। वेल डन। तो यहां पे हमने बड़ा सिंपल सा एक मैथ्स हमने सीखा है कि जो 5 रोटियां उसे दी गई हैं वो एक शख्स के लिए, अगर दाऊद अकेला है तो उसके 10 दिन के लिए खुराक है। जो लिखा गया है कि उसे ज़ादे राह के लिए दी गई है, तो ज़ादे राह का मतलब है कि उसे 10 दिन की खुराक जो उनसी है प्रोवाइड की गई है। ठीक हो गया जी। अब जो आपका क्वेश्चन था, ये तकरीबन जो है जो एक लोफ है, जो एक रोटी है, हमने देखा है कि ये 2 ओमर के बराबर है, जो कि 2 दिन की खुराक ठहरती है। ये तकरीबन जो उनसे हैं, जो स्कॉलर्स हैं इसको बयान करते हैं, ये तकरीबन 4 से 8 लीटर, 4 से 8 लीटर फ्लोर जो है, फ्लावर जो है उसकी मकदार होती है, एक रोटी में इस्तेमाल होता था। लेकिन लीटर तो उसके लिए होता है। ये वो रोटी आपने सूखा आटा तो नहीं ना खाना, पानी में करके करना। लेकिन फिर भी वो सॉलिड होता है, इट्स लाइक, हाँ जी, वो आप उसे जो जब पानी में डालेंगे, गोंदेंगे, तो वो जो सी जो चीज वो बन जाती है। यहाँ पे इसको आप लीटर को कन्वर्ट भी कर सकते हैं ग्राम में, लेकिन वो इसको जो है हमें, यानी इतना जो आटा चाहिए उसके लिए। ठीक है, राइट। तो हमें पता चला कि ये 10 दिन की जर्नी के लिए उसके काफी था। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि मसीह खुदावन जो ये बयान कर रहे हैं कि उसके साथियों, उसने और उसके साथियों ने ये नजर की रोटियां खाई हैं, मसीह खुदावन किस वक्त को बयान कर रहे हैं? क्योंकि दाऊद अकेला आ रहा है अखी मलिक के पास और उससे ज्यादा राह के लिए रोटियां दी जा रही हैं। दाऊद अकेला भी आ रहा है और उससे ज्यादा राह के लिए रोटियां भी दी जा रही हैं, कलाम में बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो अकेला है, उसके साथी नहीं आए। अगर उसने रोटी थोड़ी बहुत खाई है, जो कि कलाम से अभी हम नहीं पता चलता हमें, लेकिन यह जरूर पता चलता है कि उससे ज्यादा राह के लिए दी गई है। तो मेरे साथ है, समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल होगी तो हम इधर छोड़ देंगे, और अगर मुश्किल नहीं है तो अब थोड़ा सा रह गया। हाँ, लेकिन ये खाई थी इसके साथियों ने। जी बिल्कुल, साथियों ने खाई हैं। अब खुदावंद जो ये कह रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता, कलाम खुदा में गलती नहीं हो सकती। ये हमने अभी आतर और अखी मलिक में देख लिया है, यहां पे भी गलती नहीं है। अब हमें ये सीखना है यहां से। सवाल अब ये है कि मसीह खुदावंद ने
किस वक्त का जिक्र किया है कि दाऊद और उसके साथियों ने ये रोटियां खाई? मतलब जाके उनसे मिला होगा तो फिर जब किस वक्त? अब हम इसको जो से वो देखते हैं पहला सैमुएल 22वें बाब उसकी पहली 2 आयत में कि वो कौन सा वक्त है जब दाऊद अपने साथियों से मिलता है। पहला सैमुएल 22वां बाब, सॉरी दूसरा सैमुएल नहीं, पहले सैमुएल 22वां बाब, सॉरी, उसकी पहली 2 आयत। और दाऊद वहां से चला और उदुल्लाम के मुगारे में भाग आया और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए। उनमें से कोई अमीर नहीं है, कोई अपना अनाज वगैरह नहीं लेके आया हुआ, सारे, क्योंकि दाऊद पर आफत आई हुई है साउल की वजह से। तो लिखा है और दाऊद वहां से चला और उदुल्लाम के मुगारे में भाग आया, और उसके भाई, जिस तरह उसने एक अखीमलेक ने रोटी दी और उसने 85 काहिनों को मार दिया कि सबको मार दो, एक दाऊद के पीछे साउल है और वो सारे उसके खानदान को तह तेग करना चाहता है। और दाऊद वहां से चला और उदुल्लाम के मुगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और उनका सरदार बना उनके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। ठीक है जी। तो ये वो वक्त है जब दाऊद जो है अपने साथियों के साथ अब मिलता है। ये अदलाम के मुगारी के जगह का नाम है, उदलाम जगह है। अच्छा, अब मगारा मीन्स केव, गार में छुपे हुए थे ना। क्या ये वो वक्त है जब मसीह खुदावंद कह रहा है कि दाऊद और उसके साथियों ने वो नजर की रोटियां खाई? जो उसके रसूलों ने रूह की हिदायत से ये तहरीर किए हैं, क्या ये वो वक्त था जब मसीह खुदावंद ये कहता है कि दाऊद और उसके साथियों ने? इसको जब आप 6ठी आयत में पढ़ते हैं तो वहां पे जो वर्ड यूज होते हैं वही मत्ती रसूल 12 बाब 3री आयत में यूज करता है, द men that were with him, और यही जो उनसे मत्ती रसूल अल्फाज इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब इसको मजीद तकवीत देने के लिए दाऊद, जो आप जानते हैं कि उसने बहुत सारे ज़बूर तहरीर किए हैं, उस वक्त खुदा का कलाम उस पर जाहिर होता है और वो 34वां ज़बूर तहरीर करता है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये जब आप ज़बूर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर से आपको पता चलेगा कि दाऊद किस वाक्य को बयान करता है। दाऊद जो उनसे इसकी 34वीं ज़बूर की 8वीं आयत को पढ़ते हैं, 8 से 10वीं आयत को। ज़बूर की किताब, ये ज़ाहिर बड़ा आसान सा लगता था, और कई दफा अगर आपको याद हो तो ये कहा गया था कि सवाल ये किया जाता था, और उससे मैं ये कहता था कि ये खुदा ने ये अगर चाहा और उसने हिकमत दी तो हम इसे सीखेंगे, और आप देखेंगे ये खुदा का कलाम भेदों से भरा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि हम अपनी नॉलेज को जाहिर करने के लिए गलत मलत कलाम को पेश कर दें, और पेशतर जो है कलाम सुनाने वाले कि कहीं हमारी सुबकी ना हो जाए, अपनी उस जो जहन में आया वो बोल देते हैं।
کبھی کلام خدا کے اوپر اپنی حکمت نہ دیں، جو وہ حکمت دے اسی کو جو ہے آگے پہنچائیں. ادروائز کلام خدا پر کمنٹ کرنے والے کا جو ان سے خدا حساب لیتا ہے. وہ کہتا ہے تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جو کوئی غلط بات سکھائے گا وہ زیادہ گناہ کا حقدار ٹھہرے گا. اس کے غلط بات سکھانے سے سننے والے، کیونکہ وہ تحقیق نہیں کریں گے، گناہ گار تو ہوں گے کیونکہ ان سے غلطیاں سرزد ہو جائیں گی، لیکن جو سکھانے والا کلام خدا کہتا ہے کہ تو زیادہ گناہ گار ٹھہرایا جائے گا. ہم زبور کی کتاب اس کا 34ویں باب کو جون سے ہے اس کی 8 سے 10ویں آیت میں آ رہے ہیں، اور وہاں پہ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے. دیکھیں اس کو اگر آپ شروع سے پڑھیں تو اس کو اس نے اوپر بیان کیا ہوا ہے. داؤد کا مزمور اس وقت کا جب اس نے ابھی ملک کے سامنے اپنی وضع بدلی، جس نے اس سے نکال دیا اور وہ چلا گیا. اس نے اس کا ٹائٹل بھی جو ہے بیان کیا ہوا ہے، لیکن ہم 8 سے 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. خداوند سے ڈرو آئے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں. ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. یہ وہ روٹی تھی جو خدا کی حضوری میں رکھی جاتی تھی، اور خدا ڈائریکٹ اب یہ روٹی ان کو دیتا ہے، اور یہ وہ روٹی ہے جو داؤد اور اس کے ساتھی کھاتے ہیں. اور اس لیے وہ کہتا ہے خدا کہ جن کو کائنوں کے سوا کھانا جائز نہ تھا، کیا داؤد نے یہ روٹیاں نہیں کھائیں؟ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے نہیں کھائیں، کیونکہ داؤد کے اوپر جب آفت آتی ہے، خدا کا حکم جو ان سے ہے وہ کس کے لیے ہے؟ خدا کا حکم ہے میں یہ تجھے حکم دیتا ہوں تاکہ تو زندہ رہے. خدا کی حکم کی نافرمانی آپ پر موت لے کے آتی ہے. خدا کے حکم کی جو جب آپ اسے مانتے ہیں، اس کی جو ان سی ہے تعظیم کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، تو یہ حکم اس نے زندہ رہنے کے لیے دیے ہیں. تو حکم یہ تھا کہ وہ روٹیاں کاہنوں کے علاوہ اور کوئی نہ کھائے، لیکن اس حکم کی بدولت اگر وہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو صرف یہی روٹی ہیں جو میں تجھے دے سکتا ہوں، اور اس وقت اسے اور کہیں سے روٹی نہیں ملنی، کیونکہ ساؤل نے اس کے پیچھے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں جو اسے قتل کرنے کے در پہ ہیں. یہ اس کو معلوم تھا کاہن کو کہ یہ پیچھے اس کے لگے، کاہن کو علم نہیں تھا، پھر اس نے اسی لیے تو وہ مارا گیا. اگر کاہن کو علم ہوتا، تو پھر اس نے کیسے سوچا کہ اس کو کہیں اور سے روٹی نہیں ملے گی؟ کیونکہ وہ ڈرتا تھا داؤد سے. یہ روٹیاں بھی ہمیں نہیں کھانی ہے، اس کو اور جی، کیونکہ کاہن جو ہے وہ ڈرتا تھا. لکھا ہے کہ وہ کانپتا ہوا داؤد کے پاس آتا ہے. اکیلا بھی تھا جی، اور باقی کدھر ہے؟ کوئی خطرے میں ہی آیا، یہ چھپ کے ہی آیا کہیں. کاہن جون سے وہ لکھا ہے کانپتا ہوا. ایک ایک لفظ جون سا اس کے اندر معنی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر بھید ہوتا ہے. کاہن ڈرتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہی ہے میرے پاس. وہ اس سے کہتا ہے اور کچھ ہے تیرے پاس؟ کوئی تلوار شلوار، کوئی نیزہ بھالا؟ تو اس کا نیت بھانپ لی نا اس نے کہ یہ اکیلا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو تو لے کے آیا تھا افود میں جاتی جولیت کی تلوار، کہتا ہے یہی دے دے، یہی تو اس سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ وہ ہے جہاں پہ خدا جو ان سا ہے وہ آپ کو جب آپ کی جان، اس لیے وہ کہتا ہے جان بچانا روا ہے یا قتل کرنا. وہ ان سے سوال پوچھتا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، اور اسی لیے وہ جب آپ یہ آگے چل کے اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ پس ابن آدم سبت کا مالک ہے. یہ میں نے جو حکم دیا ہے
یہ میں نے حکم تیری زندگی بچانے کے لیے دیا تاکہ تو زندہ رہے، نہ کہ تو مر جائے۔ جبکہ کاہنوں نے جو شریعت کے استاد تھے انہوں نے حکم کے اوپر اپنے ریچولز ایڈ کیے، اور ان ریچولز کی بیس پہ آدمیوں کے لیے حکم ماننا دوبھر ہو گیا۔ لیکن یہ ایک طرح سے حکم توڑا نہیں ہے انہوں نے کہ جو خدا نے منع کیا تھا کہ نہیں؟ جی بالکل 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 ٹوٹا ہے، بالکل حکم جو ہے وہ ٹوٹا ہے، لیکن خدا کا حکم کس کے لیے ہے؟ تاکہ اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے آپ سے گناہ سرزد نہ ہو اور آپ زندہ رہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ کاہن جو سا ہے وہ انہیں اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہی ہے، یہی میں تجھے دے دیتا ہوں، کیونکہ تجھے اب میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے پاس ہوتی تو کچھ اور دیتا۔ اور اسی لیے مسیح سوال کرتا ہے کہ روا نہ تھا، مسیح خداوند تو کہہ رہا ہے کہ یہ حکم کی خلاف ورزی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے صحیح کیا کاہن نے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ داؤد نے صحیح کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھیوں نے وہ روٹیاں کھا کے صحیح کیا، لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں صبر کا مالک ہوں، میں حکم دینے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب وہ اس کا اینڈ کرتا ہے کہ پس نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا، تو حکم جب آپ کو اگر سبت کا وہ کھارے تھے جس پہ سوال کیا جاتا ہے، وہ جب وہ کھارے ہیں تو وہاں پہ اس ٹاپک کو اگر خدا نے کبھی چاہا ہم اس کو پڑھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کیوں انہیں بالیں توڑ کے کھانا پڑا۔ اتنا آسان نہیں ہے جو ایک لائن میں بیان کر دیا گیا کہ اس کے شاگرد جب وہ گزر رہے ہیں تو وہ کیوں بالیں توڑ کے بیچارے کھا رہے ہیں، کیا ریزننگ تھی۔ یہ بھی ایک بھید ہے، جس طرح یہ ایک بھید ہے اس طرح اس میں بھی بھید ہے۔ اور اگر خدا نے کبھی چاہا تو ہم اس کو سیکھیں گے کہ، اور اسی لیے جب یہ زبور داؤد نبی لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے رہتے ہیں لیکن خدا کا حاجت مند اسے انہیں بھوکا نہیں رہنے دیتا، وہ کچھ مہیا کر دیتا ہے جو کسی اور کے لیے وہ نہیں دیتا۔ اور اسی لیے مسیح خداوند کہتا ہے کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے وہ نظر کی روٹیاں جن کو کھانا عام دنوں میں عام وقت میں روا نہیں تھا، وہ نظر کی روٹیاں اب خدا، وہ کیونکہ اب خدا کی حضوری میں آ گئے ہیں، اور خدا اپنی حضوری میں، کائنوں کو کیوں یہ اجازت تھی؟ کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں ہوتے تھے، اب یہ خدا کی حضوری میں آ گئے ہیں اور خدا انہیں بچاتا ہے۔ اور اسی لیے جو ان سے یہ لکھا جاتا ہے۔ اس میں اور بہت سارے حوالے ہیں جو کہ ہم وقت کی کمی سے جو ہے وہ اب نہیں پڑھ سکتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو سیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے داؤد اور اس کے ساتھی کھاتے ہیں اور وہ کیوں کھاتے ہیں، اور ہم نے سیکھا بیعت روح کی ملک کا، اور ہم نے جو ہے وہ سیکھا اس کے اندر، آپ استثنا کتاب 8ویں باب میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو بیان ہوتا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ کیوں دیے جاتے ہیں، اور اسی چیز کو جو ہے یسایا نبی 57 باب 15ویں آیت میں جو ہے بیان کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا جو ہے اپنے قوت سے، اپنی طاقت سے آپ کو جو ان سے وہ توانا کرتا ہے، آپ کو ایسی چیزیں مہیا کر دیتا ہے جو کہ آپ کی جو ان سی ہے وہ زندگی کے لیے جو ہے وہ ضروری ٹھہراتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے اپنے کلام کی
सच्चाई जो है वो सीखने की तरबियत देता है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि हम उसके कलाम के सिखाए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें, और कोशिश ये करें कि कभी भी जो उनसे खुदा के कलाम के ऊपर जब भी आप पर सवाल किया जाए, अगर खुदा ने आपको उसकी उस वक्त हिकमत नहीं अनायत की तो उसकी हिकमत को हासिल करने की कोशिश करें, उसकी समझ को हासिल करने की कोशिश करें, अपनी सुबकी होने दें, अपनी काबिलियत मत जताएं, अपनी काबिलियत को उजागर ना करने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे गुनाह सरजद होगा। उसकी समझ को हासिल करने की कोशिश करें, और उसकी समझ जब खुदा आपको इनायत करे तो तब उसके पैगाम को आगे पहुंचाएं। आए हम दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन का मालिक तेरा शुक्र करते हैं, तो खुदावंद खुदा का आदम इत्तिबाब दीद को सलामती सादा है। तेरा शुक्र हो आसमान ज़मीन का मालिक, आज तेरा पाक सबत है, जहां कहीं तेरी बात हो तो खास बरकत हो। सुनने सुनाने वालों को प्यारे पाक नाम फैज जब कर, हमें अकल दे फहम दे समझ दे आखता हूं, तेरे पाक नाम को सीखें समझें और आप तेरे पाक नाम में आखता हूं चलने वाले बने आखता हूं। एक एक फर्द को अपने पाक नाम में आखता हूं मस्सा कर आखता हूं, ताकि तेरे पाक नाम को आखता हूं हम अपने दिलों की तख्तियों पर लिख लें आखता हूं, और अपनी जिंदगियों में उसको लेकर आए आखता हूं। ईमान रखते हैं तो अपना रूल कुदस हमें भेजता है आखता हूं, ताकि वो हमारी मदद करे, ताकि वो हमें तेरे पाक कलाम के सिखाए उसूलों के मुताबिक जिंदगियां बसर करने की तौफीक दे आखता हूं। एक एक की परेशानी, एक एक की कमजोरी, एक एक की बीमारी तेरे सामने रखते हैं। तू छू, तू इज्जत, तू बरकत बख्श आखता पाक नाम से सब कुछ छू ले आखता हूं, ताकि ये जिंदगियां तेरे पाक नाम में आखता हूं चले आखता हूं। जितने सुनने वाले हैं, जितने आखता हूं इससे सुने सीखे आखता हूं, अपनी जिंदगियों में इस कलाम को लेकर आखता हूं। ये सब मांग लेते हैं और पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हमारे बाप तो जो आसमान पर रहते नाम पाक माना, तेरी बादशाहत है, तेरी जैसे आसमान पूरी होती है जमीन पर भी। भाई रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने गुनाह माफ किए से माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा आमीन।